السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر سجاد، اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اسپیشلی ایگریکلچر گریجویٹ کے لیے ہے. دیکھیں، میں نے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو میرے آفس ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں. کچھ لوگ بہت دور سے آتے ہیں، اور ان سب کا ایک کامن کویسچن ہوتا ہے، خاص کر وہ گریجویٹس جو بی ایس کے فائنل میں ہوتے ہیں یا ایم ایس فائنل میں ہوتے ہیں یا ایون پی ایچ ڈی وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کا ایک یہ ہے کہ وہ ٹاپک ریسرچ کا کیا لے یا وہ کس چیز پہ ریسرچ کرے. تو اس کے لیے میں اس کو ایک سمپل اور سیدھا فارمولہ بتاتا ہوں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایسا ٹاپک لے جس کی ریسورسز ادھر اویلیبل ہو. دیکھیں، آپ اتنی مشکل ریسرچ نہ لیں کہ بعد میں اللہ نہ کرے اس کی فیلیور ہو اور آپ کا پورا سال ضائع ہو. تو ہمیشہ ریسرچ ایسا لے جو ریسرچ ادھر آسانی سے ہو سکے، جس کے لیے آپ کے پاس فیلڈ ہو یا لیب کا ریسرچ ہو تو لیب اویلیبل ہو. اگر اس کے اندر کوئی ایسے انالیسز ہو، لیب والے کیمیکل انالیسز ایٹسیٹرا، یا کوئی اور فزیولوجیکل ڈیٹا آپ نے لینا ہے کسی ٹولز یا مشین سے، تو سب سے پہلے یہ کوشش کرے کہ وہ مشین ادھر اویلیبل ہے اور آپ کا ادھر ایکسیس ہے، تو پھر آپ وہ پیرامیٹر ڈالیں. ادروائز آپ اس میں شامل نہ کریں. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، ایک تو آپ کی فیلیور نہیں ہوگی، دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کو وہ پیرامیٹر جو ہے وہ اس کی انالیسز اگر ادھر اویلیبلٹی ہے تو آپ ایزیلی کر سکیں گے. اچھا، پھر یہ بات ہے کہ ٹاپک کیا لیں، کیسے لیں. سب سے یہ ہے کہ جتنے بھی نارمل کراپ ہے ایگریکلچر کے، پلانٹس ہے، فروٹس ہے، ویجیٹیبلس ہے، ویٹ ہے، میز ہے، سارگ ہے، مٹور، جو جس ایریا میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں اور ادھر وہ کراپ بالکل اڈاپٹیبل ہے اور فیلڈ کنڈیشن میں بالکل وہ آسانی سے ہوتا ہے، تو آپ پھر اس کراپ پہ اپنا ٹاپک ڈیسائیڈ کریں. دیکھیں، آپ ریسرچ کے دوران بڑے بڑے ٹاپکس، بڑی بڑی چیزوں، بڑے بڑے کراپ، اس کے پیچھے نہ جائیں. آپ اتنا ریسرچ لے لیں کہ آپ کی ڈگری جسٹیفائی کر سکے. اسٹوڈنٹ کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈگری کے دوران یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بہت زیادہ، یعنی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم بہت کوالٹی ریسرچ کریں، اور کرنا بھی چاہیے. لیکن چونکہ آپ اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں، نہ آپ کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہے، نہ آپ کی اتنی زیادہ ایکسیس ہے، تو پھر آپ ایسا ٹاپک ڈیزائن کرے، ایسے کراپ پہ کرے اور ایسی جگہ پہ کرے کہ ادھر وہ آسانی سے آپ کی ریسرچ کیونکہ وہ کمپلیٹ ہو. کیونکہ اسٹوڈنٹ کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے، 6 مہینے، 8 مہینے، میکسیمم سال، تاکہ وہ اپنا ریسرچ کمپلیٹ کرے. اگر خدا نہ خواستہ اس کی فیلیور ہو تو وہ ایکسٹرا سیمسٹر لگائے گا، اگلا 1 سال لگائے گا. تو اسی لیے آپ اپنے ایکسپیریمنٹ پہ فردر یا اپنے آپ پہ ایکسپیریمنٹیشن نہ کریں. آپ ٹاپک جس طرح آپ اگر ربی سیزن میں کوئی ٹاپک لیتے ہیں تو سب سے جو کراپ ہمارے پاس اچھی ہے اور جس پر ریسرچ بھی ہونے چاہیے وہ ویٹ ہے. ویٹ تقریباً پاکستان کے ہر ایک علاقے میں ہوتی ہے. اچھا، پھر اگر دوسری کراپ ہے، یہ میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، کوئی فرض نہیں ہے. اس کے ساتھ اوٹ ہے، اوٹ پر بھی لوگ اور ریسرچ ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر بارلے ہیں، یہ ایسے کراپ ہے. اچھا جی، اب ٹاپک کیا لیں. دیکھیں، ڈگری کے دوران جب آپ کوئی بھی ٹاپک لیتے ہیں تو میں نے آپ کو پری ریکویزٹ بتا دی کہ وہ کراپ ادھر اس کی مینجمنٹ ایزی ہو، اس کراپنگ پیٹرن میں ہو. اگر آپ نے اس کے اندر کوئی لیب کا کام ہے تو انالیسز ادھر آسانی سے ہو اور اس پر بہت زیادہ ایکسپینڈیچر نہ آتے ہو، کیونکہ اسٹوڈنٹ اس سٹیج پر ان چیزوں کو سپورٹ وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ ایسے کریں جس طرح اگر میں کہتا ہوں کہ کوئی بریڈنگ کا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چند ایک ریسرچ اداروں سے اپنا جرم پلازم لے اور سمپل سا یہ ہے کہ اس کی ایویلویشن کرے اور ایک ہی لوکیشن پہ کرے. کیونکہ میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہے کہ وہ ملٹی لوکیشن ٹرائل کنڈکٹ کرتے ہیں، کچھ ساؤتھ میں، کچھ نارتھ میں، تو پھر اس کے لیے یہ بہت اس کی مینجمنٹ مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ اگرونومی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سمپل لے لیں، آپ کسی بھی کراپ کی ویرائٹی لے، سے اپنے ویٹ کے لیے یا میز کے لیے یا کوئی بھی کراپ ہے، تو اس میں آپ نیوٹرین مینجمنٹ کریں. اور وہ ضروری نہیں کہ آپ صرف ان پی کے پہ کریں،
آپ فلی ریپلیکیشن آپ فرٹیلائزر کر سکتے ہیں، آپ آرگینک پہ کریں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ آج کل ہم جو کلائمیٹک چینج سیناریو ہے، جس طرح آپ کے پاس کوئی ویجیٹیبل ہے، فروٹ ہے، یا مطلب یہ کوئی اور ایسے کراپ ہیں جو فاڈر کے حوالے سے ہے، ایون لیگیوم کراپ ہے، تو ہمیں جو مسئلہ سب سے مشکل آ رہا ہے وہ ہے کراپنگ سیزن اس کو ایڈجسٹ کرنا، کیونکہ اسپیشلی جو بارانی ایریا ہے ان میں بارشیں اب ٹائملی نہیں ہوتی جس وقت ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور بعض اوقات اتنی بارشیں ہو جاتی ہے کہ آپ کی سوئنگ یا ڈیلے ہو جاتی ہے یا بالکل گرین پلنگ سیزن میں ہو جاتی ہے، تو آپ کی پروڈکشن مزید کم ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس یہ چیلنج ہے کہ ہم نے ایک جو کراپنگ پریکٹسز ہے وہ ایسے امپروو کرنا ہے ٹو کوپ ود دس کلائمیٹک چینج۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس طرح آپ کا سب سے پہلے ہے سوئنگ ٹائم، تو آپ اس پر بہت اچھے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سیڈ ریٹ پر کس طریقے سے، کیونکہ ہم اگر میں ویٹ کی ایگزامپل لے لوں تو ہم ابھی تک کوئی ہیکٹیئر میں 100 kg سے اباؤ ڈالتے ہیں، اسی طرح ایکڑ میں آپ دیکھیں تو 50 kg تک، لیکن آج کل نئے ایکسپیریمنٹ ہے تو ہم کوئی 6 kg تک ڈالتے ہیں۔ تو اس پر کام ہونا چاہیے، مزید اس کو ایلابوریٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا سیڈ وہ ہے وہ بھی ضائع نہ ہو اور ہماری پروڈکشن بھی ٹھیک ہو۔ اسی طرح بہت زیادہ فیلڈ میں فارمر کو پرابلم ہے، ویرائٹیاں لوگوں کو اپنے علاقے کی ریکمینڈڈ نہیں ملتی، وہ لوگ کسی دوسرے پروونس کے دوسرے ڈسٹرکٹ کی یوز کرتے ہیں اور ادھر بیماریاں بہت زیادہ اس کو لگ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں اگر آپ پیتھولوجی انٹامولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس ویرائٹی کو اسکرین کر سکتے ہیں مختلف ڈیزیز اور انسیکٹ پیسٹ کے لیے، اور آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو ہماری فارمنگ کمیونٹی کو فائدہ ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کو ایک وائبل ریسرچ کرنے کا موقع ملے گا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ یہ ایک چیز یاد رکھیں، آپ اپنے ریسرچ ایک ٹاپک میں ساری چیزیں مینیج نہیں کر سکتے، آپ میکسیمم 1 یا 2 فیکٹر لیں گے، جس طرح کہ فرٹیلائزر ایک فیکٹر ہے۔ میں نائٹروجن کی ایگزامپل لوں گا، اس میں یہ ہے کہ فرٹیلائزر آپ کا جو ہے وہ نائٹروجن ہوا، یہ ایک فیکٹر ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ آپ نے ویرائٹی ڈالی، یہ ایک الگ فیکٹر ہے۔ تو آپ نے 3 ویرائٹیاں لے لی اور 3 آپ نے نائٹروجن کے لیول رکھے، جس طرح کی 0 نائٹروجن 50 kg پر ہیکٹیئر اور 100 kg، 3 مثال کے طور پر سمپل یہ ہے، تو اس کی 9 کمبینیشن بن جائے گی۔ اور پھر اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے کہ آپ نے ڈیزائن کون سا یوز کرنا ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو میں آپ کو لیکچر وہ اپلوڈ کروں گا تو اس میں یہ کروں گا کہ RCBD ڈیزائن کیا ہے، CRD کیا ہے، ہم کیسے کرتے ہیں، لے آؤٹ کیسے کرتے ہیں، فیلڈ میں رینڈمائزیشن کیسے کرتے ہیں، پلاٹ سائز کیسا ہونا چاہیے، اس میں بہت ساری کویسچن ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے صرف ٹاپک پہ۔ تو دیکھیں آپ فرٹیلائزر پر ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ میکسیمم 8-10 ٹریٹمنٹ کا کریں اور اس کی 2-3 ریپلیکیشن بنائیں، 24-25 پلاٹ ہو جائیں گے، آپ کے لیے ایزی ہو جائیں گے، اتنا زیادہ لینتھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات، آپ جو ہے ایسی جگہ پر لگائیں جو آپ کو کنوینینٹ ہو، ضروری نہیں کہ آپ کا ریسرچ کسی ریسرچ ادارے میں ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا اپنا فیلڈ ہے، آپ اپنے گاؤں میں ہیں اور آپ ایگریکلچر کے گریجویٹ ہیں، تو یو شوڈ مینیج یور ایکسپیریمنٹ ان یور اون فیلڈ، آپ کو اپنے فیلڈ میں وہ ریسرچ کرنی چاہیے، اور اس سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ باہر سے لوگ بھی آئیں گے، فارمر بھی آئیں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ ہاں یار اس نے یہ، آپ کسی کو اس کی ڈائریکٹ ڈیمونسٹریشن یا جس کو ہم ڈسیمینیشن آف ٹیکنالوجی کہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں اگر آپ سے کسی ایک فارمر کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اسی سٹیج پہ، تو یہ چیزیں آگے جا کر ریپلیکیٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں، یہ میں پرابلم اورینٹڈ ریسرچ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے پرابلم آ رہے ہیں وہ کسی بھی کراپ کے آ رہے ہوں، کسی بھی ویرائٹی کے آ رہے ہوں، کسی بھی سیزن میں آ رہے ہوں، یہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں۔ کتنے پرابلم ہے، ہر چیز میں پرابلم ہے، آپ دیکھیں دیر لسٹ آف پرابلمس، آپ اس پہ کریں بے شک، لیکن آپ تھوڑا ایک چیز پر کریں گے، میکسیمم 2 چیزوں پر آپ اتنا ریسرچ کریں گے تاکہ آپ کی ڈگری جسٹیفائڈ ہو، اور جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ فیلڈ میں آ جائیں گے تو پھر آپ لوگ ٹھیک ٹھاک اس پر فردر کام کریں گے۔ آپ کا ریسرچ کرنے کا مقصد یہ ہے یونیورسٹی میں یا جو ڈگری آپ لیتے ہیں کسی بھی لیول کی، کہ آپ کو ریسرچ کرنے آ جائے کہ ریسرچ کیسے کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کیسے کرتے ہیں، ڈیٹا کیسے لیتے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں سے ایکوپ ہو جاتے ہیں تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، آپ خود بیٹھ کر اپنی مرضی سے اپنے آفس میں، اپنے لیب میں، آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہوتا ہے تو پھر آپ کو ریسرچ کرنے آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس اسٹیج پر نہیں سیکھتے تو پھر ظاہری بات ہے لیٹر آن آپ کو
تو اب یہ ہے کہ آپ ٹاپک یہ بھی لے سکتے ہیں یا آپ پروڈکٹیوٹی انہینسمنٹ پر بھی کام کر سکتے ہیں. آپ مطلب یہ جتنے بھی ہمارے پاس ہیں پریکٹسز ہیں فیلڈ کے یا جتنے کراپس ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے کسی بھی ایکسپیکٹ پہ جا سکتے ہیں تاکہ ہماری پروڈکشن, مثال کے طور پر آپ فاڈر کراپ پر کام کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارا گرین بایو ماس بڑھے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کون سی فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں یا کون سی ویرائٹی پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ وچ ون از دا بیسٹ. ٹھیک ہے, اس میں آپ اپٹیمم ہارویسٹنگ ٹائم پہ کام کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اگر واٹر مینجمنٹ کے ہوں گے وہ اریگیشن پر کام کریں گے کہ کتنے اریگیشن آر سفیشینٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح مختلف چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایک سمپل, نہایت آسان, ٹھیک ہے, اور فیزیبل ٹاپک لیں. اور ٹاپک شوڈ بی سمپل لائک دا افیکٹ آف this fertilizer like nitrogen on the growth of wheat, on the growth of maize, on the growth of sorghum, on the growth of rice. ٹھیک ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ سب سے سمپل ہے. اور آپ بے شک ضروری نہیں کہ آپ کا ریسرچ ٹاپک ہو, آپ اپنے لیب فیلڈ میں ابھی بھی ارینج کر سکتے ہیں. اور آپ کا ٹاپک ہے تو آپ پھر دیکھیں, اگر آپ کا رائس کا علاقہ ہے تو پھر آپ ضرور رائس پہ ریسرچ کریں تاکہ اس علاقے کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور فیوچر میں کام. اگر آپ کا شوگر کین کا علاقہ ہے, اگر آپ کا کاٹن کا علاقہ ہے اور کاٹن میں جو پرابلم ہے تو اس پر آپ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کریں اپنے علاقے کے لحاظ سے اور اسے اپنے فیلڈ پہ کریں. یہ بھی ایک چیز ہے. اچھا, پھر آگے اس میں چیزیں ہیں کہ اس پر ڈیٹا کیسے لیتے ہیں, اس کی پریپریشن کیسے کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ کیسے بناتے ہیں. وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک پراپر کلاس روم کے اندر وہ ٹریٹمنٹ بنا کے کس طریقے سے بناتے ہیں. لیکن ابھی آپ کو صرف ٹاپک, مقصد یہ تھا, میں نے اس اوپن انوائرمنٹ اس لیے میں نے چوز کیا کہ آپ کو میں صرف ٹاپک بتاؤں کہ ہاؤ ٹو چوز اے ٹاپک, ریسرچ ٹاپک. تو یا تو وہ کسی پرابلم کسی کراپ میں ہوگی آپ اس پر کر سکتے ہیں یا آپ اس کی پروڈکٹیوٹی انہینسمنٹ کے لیے, لیکن جو پری ریکوزٹ ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور پھر دوسری بات کہ ٹاپک کو ارینج کرنا, یہ شوڈ بی کلیئر. فرض کرے اگر میں کسی میز پہ کام کر رہا ہوں اس کی پلانٹنگ جیومیٹری پہ, سو دا افیکٹ آف پلانٹنگ جیومیٹری آن دا ییلڈ آف میز, الٹیمیٹ تو آپ نے ییلڈ پہ جانا ہے. تو آپ کسی بھی کراپ کو لے, آپ نے ییلڈ پہ جانا ہے, اس کی جو اکنامک ییلڈ ہے, جس کا اکنامک ییلڈ اس وقت کیا ہے, میز کا, ویٹ کا گرین ہے. تو گرین پروڈکشن کیسے بڑھے گی, یہ ہمارا جو ہے نا وہ اس کا آبجیکٹیو ہوگا. اور اس میں آپ کے مختلف چیزیں ہوگی, پھر آپ کمپیئر کریں گے. تو سب سے اچھا ٹاپک یہی ہو سکتا ہے کہ آپ پھر کوئی بھی کراپ لے, پلانٹ لے, بے شک آپ کے ویجیٹیبل لے لیں, فروٹ لے لیں. ٹھیک ہے, آپ پر اس پر کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں, اس کا آپ کو رزلٹ آتا ہے, یہ آپ کی ریسرچ ہے. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ دا ریسپانس آف دس کراپ انٹو دس تھنگ, the effect of this number of irrigation to this crop. اب یہ ایک اوپن فیلڈ ہے. اب ہر ایک اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے ٹاپک, اور آپ اپنے ایڈوائزر کے ساتھ پھر بیٹھیں گے, وہ آپ کی فردر رہنمائی کرے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچروں میں آپ کو ٹریٹمنٹ بنانا, آپ کو ریپلیکیشن بنانا, لے آؤٹ کرنا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں سکھاؤں گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات ہو ریسرچ کے مطابق پوچھنے کے لیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.